ڈانٹنا ڈپٹنا نہیں، سخت لہجے میں گفتگو نہیں کرنا۔ تو بعض اوقات ہوتا ہے آدمی پہ کیفیت طاری ہوتی ہے، وہ مطلب کوئی باہر سے ٹینشن ہے، کوئی اور گھر کی پریشانی ہے، اب والدہ نے آواز دے دی، والد صاحب نے کوئی بات کہہ دی، غصہ آ گیا اچانک اور لہجہ سخت ہو گیا، کوئی جملہ زبان سے نکل گیا، بتقاضائے بشریت ایسا ممکن ہے، لیکن اس کے جواب میں توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ اگر کبھی ایسا ہو جائے تو اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ چلو جی کبھی کبھار ایسا ہو گیا تو کیا ہوا، ہم خدمت بھی تو کرتے ہیں، غلط۔ اگر آپ مطلب کسی کو ہزار ہاں نعمتیں دیں اور پھر اس کو ایک چٹکی بھر لیں تو یقیناً یہ چٹکی تکلیف تو دے گی۔ تو اس لیے مطلب آپ ہزار ہاں خدمت کر رہے ہیں، اس میں اگر دل آزاری کے مرتکب ہوئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دل آزاری ہوگی نہیں اور وہ والدین ان احسانات کو یاد کر کے اس کی تکلیف کو فوراً بھول جائیں گے، بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جب اولاد خدمت گزار زیادہ ہوتی ہے تو والدین اس سے ایک عجیب توقع اور امیدیں باندھ لیتے ہیں۔ اب اگر خلاف توقع خلاف امید وہ بیٹا کوئی رویہ اختیار کرتا ہے تو یہ زیادہ دل آزاری کا سبب بنتا ہے۔ ایک بیٹا بدتمیزی کرتا ہے، الٹی سیدھی باتیں کرتا رہتا ہے تو اس کی باتوں کا اتنا زیادہ برا محسوس نہیں ہوتا، لیکن ایک ہے فرما بردار بچہ ہے، وہ کبھی اونچی آواز میں نہیں بولا لیکن کبھی اس کو غصہ آیا اونچی آواز میں بول دیا اور کوئی لفظ سخت قسم کا کہہ دیا، اس سے والدین کی زیادہ دل آزاری ہوتی ہے کیونکہ ان کو توقع نہیں ہوتی ہے۔ بہرحال کوئی بھی ہو نوجوان، ایسا کوئی بھی مطلب گناہ ہو جائے کہ اس کو یہ لگے کہ میں نے اپنے والدین کے ساتھ کوئی برا بھلا کہہ دیا ہے، کبھی میں اپنی طبیعت پر، اپنی کیفیت پر، اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں کر پایا تھا تو توبہ فوراً کرنی چاہیے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے تعظیم کی بات کہو، تعظیم کا قول، کریم قول، نرم قول کہو، لہٰذا ان کے لیے القابات بھی ایسے استعمال کیے جائیں جو تعظیم پر دلالت کرنے والے ہوں۔ ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض عرف میں والدین کے لیے ایک عجیب و غریب الفاظ بھی استعمال کیے جاتے ہیں، انشاءاللہ اس پر ہم کلام کریں گے کل کے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل کی تقریباً 23 آیات کی تفسیر مکمل ہو گئی ہے اور یہ 28ویں آیت کے آخری حصے پر ہم کلام کر رہے تھے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے یعنی اپنے والدین سے تعظیم کی بات کرو، تعظیمی الفاظ کے ساتھ بات کرو۔ اس میں عرض کر رہا تھا کہ یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ تعظیم اور توہین کا دار و مدار عرف پر ہوتا ہے، رواج پر ہوتا ہے، لوگوں کی عادات پر ہوتا ہے۔ یعنی بعض علاقے ایسے ہوں گے جہاں کچھ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں تعظیم کے لیے اور اس میں کوئی توہین یا تحقیر متصور نہیں ہوتی، لیکن وہی الفاظ اگر آپ کسی اور علاقے میں جا کے استعمال کریں تو انہیں توہین محسوس ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر آپ پنجاب سائڈ پہ بعض گاؤں کے اندر جائیں گے تو والد کو کہتے ہیں بڈھا، بھئی میرا بڈھا آ گیا، میرے بڈھے نے یہ کہا، ایک عجیب و غریب لفظ ہے۔ اور ہمارے اگر کراچی میں ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں تو بہت عجیب و غریب لگے گا، یا لوگ کہیں گے بھائی کیا کہہ رہے ہیں آپ، اپنے والد کو بڈھا کہہ رہے ہیں، یہ تو بہت برا لفظ ہے۔ تو اب کیا اس مقام پر والد کو بڈھا کہنا یہ تعظیم کے خلاف ہوگا؟ نہیں، اس میں عرف کا اعتبار ہوگا۔ اسی طریقے سے بعض مقامات ایسے ہیں کہ والدین کے لیے تعظیماً نہیں کھڑے ہوتے، بیٹھے رہتے ہیں اور والدین کو فیل بھی نہیں ہوتا، بالکل برا فیل نہیں ہوتا، ان کے ہاں رواج ہی ایسا ہے۔ اور ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے اگر ہمارے والدین وغیرہ آتے ہیں تو اگر ٹیڑھے میڑھے بھی لیٹے ہیں تو فوراً سیدھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ نہیں جی والد صاحب آ گئے، والد آ گئے، تعظیم کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ تو اب یہ وہی اصل میں دیکھیں آپ کوئی ایسا کام کریں گے جو وہاں کے ماحول کے اعتبار سے والدین کی توہین کہلاتی ہے تو اس سے یقیناً والدین کی دل آزاری ہوگی، تعظیم کریں گے تو دل خوش ہوگا۔ اب اگر کسی علاقے میں کوئی فعل والدین کی توہین شماری نہیں ہوتا تو لازم بات ہے ان کی دل آزاری کا سبب بھی نہیں بن رہا، تو اس مقام پہ وہ عمل اختیار کرنا جائز، اور دوسرے مقام پر ویسے ہی اگر عمل والدین کے ساتھ کریں تو یہاں عرف اور عادت دوسری ہے، لہذا یہ عمل ان کی دل آزاری کا سبب بنے گا، لہذا ناجائز ہوگا۔ تو تعظیم اور توہین کا دار و مدار عرف پر ہوتا ہے، لوگوں کی عادات، اطوار، ان کے اذہان
اور ان اعمال سے جو کیفیات قلب میں پیدا ہوتی ہیں اس کا اعتبار ہوتا ہے۔ کہیں کوئی کیفیت، کہیں کوئی جذبات، کسی مقام پہ کوئی ایک چیز توہین، دوسرے مقام پر وہی تعظیم، کسی ایک مقام پر ایک چیز تعظیم، دوسرے مقام پر توہین، تو عرف کا اعتبار کیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں والدین کے ساتھ احسان کا، اچھے سلوک کا حکم فرمایا۔ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم مبارکہ کو ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھیں اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہیں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا کوئی والدین پر احسان نہیں ہوگا حقیقتاً۔ یہ تو اللہ نے الفاظ استعمال فرمائے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ احسان کا، لیکن احسان سے مراد اچھے سلوک کا۔ ہمیں خدا نخواستہ یہ بالکل ذہن میں بنانا چاہیے کہ ہم والدین پر کوئی احسان کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہاں دو باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ کہ والدین نے جتنی ہماری خدمت کی ہے اس کا بدلہ چونکہ ہو ہی نہیں سکتا، تو لہٰذا جب بدلہ ہی نہیں ہو سکتا تو احسان تو بدلے کے علاوہ ایک اضافی چیز ہوتی ہے۔ جب ہم کسی کے اوپر اضافی کرم کر رہے ہوتے ہیں تو جب احسان کا، والدین کے احسان کا بدلہ بھی ہم نہیں چکا سکتے تو کرم تو دور کی بات ہے، لہٰذا اس کو احسان تصور نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ اگر ہم والدین کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرتے ہیں تو حقیقتاً اس کا بینیفٹ، اس کا فائدہ خود ہماری ذات کو حاصل ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے والدین کی خدمت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اولاد کو توفیق عطا فرمائے گا کہ وہ اس کی خدمت کرے، بڑھاپے میں اس کی خدمت کرے۔ تو دیکھیں حقیقتاً تو اس کے فائدے ہمیں حاصل ہو رہے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ والدین کی خدمت پر ثواب ہے، درجات کی بلندی ہے، رزق میں وسعت ہے، عمر میں کشادگی ہے، برکت ہے، یہ تمام چیزیں والدین کی خدمت سے حاصل ہو رہی ہیں۔ تو ہم خدمت کے ذریعے والدین کو کیا دے رہے ہیں اور اس خدمت کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیا عطا فرما رہا ہے، اس کا اگر موازنہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ والدین کی خدمت کرنا والدین پہ احسان نہیں بلکہ ان کا اپنی خدمت کروا لینا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ تو یہ ذہن بنا کے خدمت کریں گے تو انشاءاللہ بہت ہی برکت ہوگی۔ اور اس پر بھی ایک روایت میں عرض کر دیتا ہوں کہ کبھی بھی ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے والدین کی بہت زیادہ خدمت کر دی ہے تو احسان کا بدلہ اتار دیا۔ اکابری نے لکھا کہ ایک نوجوان تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی والدہ کو اپنے کندھے پر سوار کروا کر ایک ایسے راستے پر 6 میل تک چلا ہوں کہ اگر اس راستے پر گوشت کا ایک ٹکڑا ڈال دیا جائے تو بھن کر کباب ہو جائے، یعنی گرم ترین راستے پر، اور 6 میل تک اپنی ماں کو کندھے پر اٹھا کر میں نے سفر طے کیا ہے، تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیری ماں نے تیری پیدائش کے وقت درد کے جو جھٹکے سہے تھے، شاید یہ تیری پوری خدمت ان میں سے کسی ایک جھٹکے کا بدلہ ہو سکے۔ یعنی جتنی تو نے خدمت کی ہے، والدین کے والدہ کے جو پیدائش کے جھٹکے تھے جو تیری پیدائش کے اس کو لگے تھے، ان میں سے کسی ایک کا بدلہ ہو جائے، شاید، وہ بھی فرمایا لعل کا الفاظ ہیں کہ شاید ان میں سے کسی ایک کا بدلہ ہو جائے۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ آدمی کتنی بھی خدمت کر لے والدین کے احسان کا بدلہ نہیں اتار سکتا، لہٰذا والدین پر کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کر کے ان کا بلکہ احسان تسلیم کرنا چاہیے کہ وہ ہماری خدمت قبول کر رہے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا کہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے لیے نرم دلی کے ساتھ، رحمت کے ساتھ، نرم دلی کے ساتھ عاجزی کا بازو بچھا دے۔ نرم دلی کے ساتھ عاجزی کا بازو بچھانے کا مطلب یہ ہے کہ بالکل نرم دلی کے ساتھ ان کی خدمت کریں، ان کے جذبات کا احترام کیا جائے، ان کی خوب خدمت کی جائے، کسی قسم کا تکبر، بڑاپن اپنے قلب میں پیدا نہ ہو۔ یہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ پہلے اولاد ہوتی ہے چھوٹی، والدین ڈانٹتے ہیں، ڈپٹتے ہیں، اولاد ڈرتی رہتی ہے، اسے یقینی سی بات ہے کوئی جواب تو دے نہیں سکتے، مار پیٹ کا خوف ہوتا ہے۔ پھر جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے ہیں اور جوانی آتی ہے، طاقت آتی ہے، زور بازو قوی ہو جاتا ہے، تو پھر انہیں والدین بڑے حقیر اور کمزور نظر آتے ہیں۔ پہلے جو والد ایک دم اٹھا کے ڈنڈا اور ہاتھ میں اس کے پیچھے بھاگا کرتے تھے یا جوتے اٹھا کے مارا کرتے تھے، اب وہ والد اس کے قد کاٹ کو دیکھ کے سوچنے لگ گئے ہیں کہ جوان اولاد کو مارنا مناسب نہیں ہوتا، اگر سینہ تان کے سامنے کھڑے ہو گئی تو کیا ہوگا؟ اس وقت جب یہ نوجوان کو یقین اور احساس پیدا ہو جاتا ہے، احساس یہ یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ اب والدین مجھ سے مقابلے کی استطاعت، قوت، ہمت نہیں رکھتے، اب میں زیادہ طاقتور ہو گیا ہوں، اب میرے اندر میری وہ بے چارگی جو والدین کے سامنے تھی وہ ختم ہو گئی ہے،
تو اس وقت پھر ان کے اندر ایک بغاوت کا جذبہ ابھرتا ہے، ایک دلیری اور جرت پیدا ہوتی ہے، اور یہ دلیری اور جرت شیطان ہی پیدا کرتا ہے، اور اس وقت پھر ان کے لہجے میں تلخی آتی ہے، سختی آ جاتی ہے، ڈانٹ ڈپٹنے کی عادت زیادہ ہونے لگ جاتی ہے، والدین کے فیصلوں کو احمقانہ حقیرانہ قرار دینے کی عادت پختہ ہو جاتی ہے، ان کی بات کا رد کرنا، اپنی بات کو ان پر مسلط کرنا اور ان کے فیصلوں کو نظر انداز کرنا، یہ اکثر مطلب جاری و ساری ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے مطلب کوشش یہ کرنی چاہیے کہ والدین کے ساتھ ایسا کوئی سلوک نہ کریں۔ اگر آدمی طاقتور ہو بھی گیا تو پھر ایک وقت آئے گا وہ پھر کمزور ہو جائے گا، اور وہ میدان محشر کا وقت ہوگا۔ کوئی کتنا بھی طاقتور ہو، اگر وہاں پر حقوق العباد تلف کر کے پہنچے گا تو وہ مظلوم یقیناً طاقتور ہوگا، اور یہ ظالم بڑا کمزور ہوگا، اور وہ مظلوم اس سے بدلہ لے سکتا ہے۔ لہٰذا والدین کے ساتھ نرمی، پیار اور محبت کے ساتھ ہی رویہ اختیار کرنا چاہیے، سختی کا رویہ اختیار کرنے میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور تم کہو کہ اے میرے رب تو رحم فرما ان دونوں پر جیسے ان دونوں نے مجھے بچپنے کی حالت میں پالا ہے۔ تو بچپنے کی حالت میں خاص طور پہ اس کا اللہ نے اس لیے ذکر فرمایا کہ جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ان کے ناز نخرے بہت زیادہ ہوتے ہیں، کبھی پیشاب کر دیا، کبھی پوٹی کر دی، کبھی الٹی کر رہے ہیں، کبھی مطلب وہ بیمار ہیں تو سونے نہیں دے رہے، رات رات بھر رو رہے ہیں، اور ماں بیچاری جاگ جاگ کے اس کی خدمت کر رہی ہے۔ اگر گھر چھوٹا ہے تو باپ بھی ساتھ میں جاگ رہا ہے، یا اس کو مطلب کوفت ہو رہی ہے، سونے کو نہیں مل رہا، اور بچے کے چیخنے کی آواز کی وجہ سے ذہن مطلب پلپلا ہو گیا بیچارے کا، وہ کل آفس جائے گا کیسے کام کرے گا وغیرہ وغیرہ۔ تو بچپن میں چونکہ بچے زیادہ محتاج ہوتے ہیں اور والدین کو زیادہ ان کا خیال رکھنا پڑتا ہے، زیادہ خدمت کرنی پڑتی ہے، اس لیے اللہ نے خاص طور پہ اس وقت کا ذکر فرما کر احساس دلایا کہ تم بچپنے کی حالت میں تھے تو والدین نے تمہاری خدمت کی، اب والدین بالکل اسی طرح ہیں کہ تم طاقتور ہو اور والدین بیچارگی میں گرفتار ہیں، تو جیسے تم بیچارے تھے تو والدین نے خدمت کی تھی، اسی طرح تمہیں ان کی خدمت کرنی چاہیے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر رحم فرمائے۔ تو اس سے ضمناً یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ یقینی سی بات ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کا حکم دے رہا ہے تو وہ دعا والدین کے لیے نافع ہوگی تبھی تو حکم دے رہا ہے، ورنہ رحم کی دعا کرنے کا والدین کے لیے فائدہ کیا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک انسان کی دعا دوسرے انسان کے لیے نافع ہوتی ہے، اسے فائدہ پہنچاتی ہے، اس سے رحمت نازل ہوتی ہے۔ یہی اصل اس بات کی کہ مردوں کے لیے اگر ہم دعا کریں گے یا ایصال ثواب کریں گے تو دعا بھی ایک عمل ہے، جب اس کا فائدہ مردے تک پہنچ رہا ہے یا زندہ تک پہنچ رہا ہے تو جو ہم نیک عمل کر رہے ہیں اس کا فائدہ پہنچنا بھی کوئی عقل سے بعید نہیں ہے، پہنچ سکتا ہے۔ تو اس لیے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم، پھر ان کے لیے دعا کرنے کا حکم ہوا، لہذا معلوم ہوا کہ والدین کے لیے بھی اکثر دعا کرنی چاہیے۔ اور ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے ان چیزوں کو جو تمہارے نفوس میں ہیں، یعنی جو تمہارے جذبات اور کیفیات والدین کی خدمت کے سلسلے میں ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اچھی طرح جانتا ہے۔ اب یہاں دو باتیں ہیں کہ اگر والدین کی خدمت میں اخلاص ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، اور اگر ذاتی مفادات اور لالچ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ بعض اوقات اولاد کی خدمت والدین کے لیے ہوتی ہے اخلاص کے ساتھ، مکمل بھرپور جذبے کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے، درجات کی بلندی کی نیت اور قصد و ارادے کے ساتھ، اور بعض اوقات ہوتا ہے صرف والدین کے پاس سے پیسہ اینٹنے کے لیے، ان کی پراپرٹی کو قبضے میں لینے کے لیے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ والد صاحب ہیں جی بہت پلاٹ ہیں، کئی دکانیں ان کے نام ہیں، بینک بیلنس اچھا ہے، والدہ ہیں بہت سونا ہے ان کے پاس، تو ایسی صورت میں وہی بہو جو پہلے کبھی ساس کو منہ نہیں لگاتی تھی، جب وہ دیکھتی ہے کہ اب ساس کے لڑکنے کا وقت آ رہا ہے اور وہ دنیا سے رخصت ہونے والی ہے، تو پھر وہ اپنے شوہر کو حکمت سمجھاتی ہیں کہ دیکھو اگر تم ان کی خدمت نہیں کرو گے تو وہ دوسرے بھائی کی بیوی جو ہے نا وہ تمہاری ماں کے زیور پہ قبضہ کر لے گی اور وہ مسکے لگا لگا کے انہیں اپنا بنا لے گی، لہذا اب تم خدمت کرو۔ تو معاذ اللہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ والدین کی خدمت ہوتی ہے اس لالچ میں کہ ان سے ذرا ان کی پراپرٹی ہاتھ میں آ جائے، جو دولت ہے وہ ہم کھینچ لیں اپنے ہاتھ میں، کیونکہ والدین نے تو ان قریب مر جانا ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے اس کو جو کچھ تمہارے نفوس میں ہے، تمہارے قلوب میں ہے، کہ کس ارادے کے ساتھ تم والدین کی خدمت کر رہے ہو۔ ان تکونوا صالحین، اگر تم نیک ہوئے، فإنہ کان للأوابین غفورا، تو بے شک وہ یعنی اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والوں کے لیے بخشنے والا ہے، یعنی ان کو بخشنے والا ہے۔
تو یہ اشارہ فرما دیا اس طرف کہ اگر تم اچھے ارادے کے ساتھ ہو، نیک ہو، اچھی خدمت کرنے والے ہو، اور پھر کبھی کوئی تقصیر ہو جاتی ہے، کوئی قصور سرزد ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی توبہ کو قبول فرمائے گا اور درگزر فرمائے گا۔ والدین کی خدمت کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر دیگر رشتہ داروں، یتیموں پر احسان کا تذکرہ فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اور رشتہ داروں کو ان کا حق دو، والمسکین وابن السبیل، اور مسکین کو اور مسافر کو، ولا تبذر تبذیرا، اور فضول خرچی مت کرو، اپنے مال کو فضول نہ اڑاؤ۔ تو اس میں فرمایا کہ اپنے قریبی رشتہ دار کو اس کا حق دو۔ یاد رکھیں کہ پھر اس کے بعد فرمایا اور مسکین کو، پھر راستے کے مسافر کو۔ تو سب سے پہلے قریبی رشتہ دار کا تذکرہ کر کے اشارہ فرما دیا کہ اگر آپ کو صدقہ کرنا چاہتے ہیں، چاہے واجبہ ہو، چاہے نافلہ ہو، زکوٰۃ، فطرہ وغیرہ ہو، یا کوئی ویسی صدقہ نفل دینا چاہیں، سب سے زیادہ حق قریبی غریب رشتہ دار کا ہوتا ہے۔ جو آپ کا رشتہ دار ہے، اگر پڑوس میں ہے تو سب سے زیادہ حق اس کا ہے، دور رہتا ہے تو پھر دوسرا حق اس کا بن جاتا ہے، لیکن قریبی رشتہ دار کو سب سے پہلے دینا چاہیے۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم عموماً اپنے رشتہ داروں کو اپنے سے کمتر، حقیر، نیچے اور اپنا محتاج دیکھنا ہی پسند کرتے ہیں، لہذا غیروں کی لاکھوں کی امداد کر دیں گے لیکن اپنوں کی امداد نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ اگر ہم امداد کریں گے اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا تو کل ہمارے برابر آ کے کھڑا ہو جائے گا، اور بعض اوقات نفسانی خواہش اتنی غالب ہوتی ہے کہ اب نہیں چاہتے کہ خاندان میں ہم سے زیادہ کوئی اوپر چلا جائے، پورے خاندان میں ہماری واہ واہ ہونی چاہیے، مالی اعتبار سے ہماری برتری سب کو تسلیم ہونی چاہیے، اور اس کے لیے ہم قریبی رشتہ دار کی امداد نہیں کرتے اگرچہ کرنے پر قادر ہوتے ہیں۔ یہ غلط رویہ ہے، اللہ کے لیے ناپسند، اللہ کی بارگاہ میں ناپسندیدہ طریقہ ہے، لہذا سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں میں دیکھیے، بھائی ہیں، بہنیں وغیرہ ہیں، ان کی امداد کرنی چاہیے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ صدقات نافلہ کے اندر تو یہ عموماً اجازت ہوتی ہے کہ جس کو مرضی آپ صدقات نافلہ دیں، لیکن واجبہ میں قریبی رشتہ داروں کو اگر دینا چاہیں تو اس میں چند امور کا خیال رکھنا بہتر رہے گا، جیسے کہ فقہائے اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے والدین کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اسی طرح جو والدین دادا دادی ہیں، نانا نانی، انہیں نہیں دے سکتے، جتنے آپ کی نسل میں ہیں، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، انہیں نہیں دے سکتے، بیوی شوہر کو، شوہر بیوی کو نہیں دے سکتی، اسی طرح کوئی اگر خاندان میں سید ہے اسے نہیں دے سکتے، جو مالک نصاب ہے اسے صدقات واجبہ یعنی زکوٰۃ فطرہ وغیرہ نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ جس کو دینا چاہیں آپ دے سکتے ہیں، چنانچہ بہن ہے، بھائی ہے، ماموں، چچا، تایا، پھوپھی وغیرہ اگر یہ غریب ہیں یا ان کو مدد کی ضرورت ہے تو پہلا حق انہی کا بنتا ہے۔ پھر مسکین کا حق ہوتا ہے، شرعاً تو مسکین کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ جس کے پاس اگلے وقت کا کھانا بھی نہ ہو، کوئی ایسی چیز بھی نہ ہو جس کو بیچ کر وہ کھانا خرید سکے، وہ حقیقتاً مسکین ہوتا ہے۔ تو اس کو دینے کا حکم اگر ایسا کوئی آپ کو نہ ملے تو پھر کوئی بھی غریب کو دے سکتے ہیں ہم۔ اور تیسرا راستے کے مسافر، یعنی اگر کوئی مسافر ہے وہ بیچارہ بھٹک گیا ہے اور اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اس کی بھی امداد کرنی چاہیے، اس کا حق ہے کہ ہم اس کی امداد کریں۔ لیکن اس میں دیکھ لینا چاہیے کہ آج کل کے جو مسکین ہیں یا اس طرح یہ جو مسافر بنے ہوتے ہیں بڑے فراڈ ہوتے ہیں، اور یہ اکثر مطلب پیسہ لوٹنے ان کا کام ہوتا ہے، دیکھ بھال کر دینا چاہیے۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور فضول خرچی نہ کرو، اپنے مال کو فضول نہ اڑاؤ۔ فضول خرچی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے پیسے کو اس طرح خرچ کرنا کہ نہ اس میں کوئی دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ ہو۔ دینی امور میں خرچ کرنا، جیسے زکوٰۃ فطرہ، حج زکوٰۃ میں خرچ کیا، بچے کی تعلیم کے اندر دینی تعلیم میں خرچ کیا، دینی خرچ ہوتے ہیں، یا کوئی مسجد بنا دی، مدرسے میں، دارالعلوم میں پیسہ دے دیا، کوئی ہاسپٹل قائم کر دیا، یہ سب دین اس میں آتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ مطلب دنیاوی فائدہ، مثال کے طور پر آپ نے مکان بنایا اپنے رہائش کے لیے، کوئی گاڑی وغیرہ خرید لی اپنی ضرورت کے لیے، تو یہ دنیاوی اخراجات میں ہے لیکن ضرورت میں خرچ ہوا۔ فضول وہی ہوگا کہ جس میں نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ ہو، وہ ہے فضول خرچی۔ تو لہذا گناہوں کے کسی بھی معاملے میں پیسہ خرچ کرنا یہ فضول خرچی میں ہی شمار ہوگا۔ اسی طرح آوارہ اگر دوستوں کو کھلانا پلانا یہ بیکار ہے، فضول خرچی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نیک لوگوں کو ہی دوست بناؤ اور تمہارا کھانا نیک دوست ہی کھائیں، گناہ گار بدکار کو کھلانا پلانا نہیں چاہیے۔ لہذا کھلانے بہرحال کوئی منع نہیں ہے، کوئی حرام یا گناہ نہیں ہے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر آپ کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں کسی کو تو نیک آدمی کو کھلائیں پلائیں،
فائدہ اس کا یہ ہوگا، اس کی لاجک اس میں یہ ہے کہ گناہ گار کو کھلائیں گے تو اس کھانے سے جو توانائی آئے گی عموماً وہ اسے گناہوں میں خرچ کرے گا۔ اس کے برعکس اگر نیک آدمی کو آپ کھلائیں گے پلائیں گے تو اس کے اندر جو اس کھانے سے توانائی پیدا ہوگی یقیناً اچھے کاموں میں صرف ہوگی، تو آپ کے لیے ثواب جاریہ کا سبب بنے گی۔ انشاءاللہ اس پہ کل ہم مزید کلام کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل کی تقریباً 26 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے۔ 26ویں آیت کا آخری حصہ یہ تھا کہ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور تو فضول اپنا مال نہ اڑا، فضول خرچی نہ کر۔ اللہ تبارک و تعالی نے فضول خرچی سے منع فرمایا، تو فضول خرچی کی تعریف یہی ہوتی ہے کہ اپنا مال ایسے مصارف میں خرچ کرنا جس میں نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ ہو، تو ایسا جو مال اڑائیں گے وہ پھر فضول خرچی کے اندر آتا ہے۔ اسی کو اسراف بھی کہتے ہیں، یہ ممنوع ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان بخاری کی روایت ہے، تم جو مرضی کھاؤ جو مرضی پہنو بشرطے کہ ان میں دو چیزیں نہ ہوں، ایک اسراف اور دوسرا تکبر، فضول خرچی نہ ہو۔ اگر اچھے قصد و ارادے کے ساتھ اچھا لباس پہنا جائے تو اس کی بھی ممانعت نہیں ہوتی ہے۔ اچھے قصد و ارادے کے ساتھ اچھا کھانا کھایا جائے، چاہے آپ گھر میں تیار کریں، چاہے آپ کسی پکنک پوائنٹ پہ جا کے کھاتے ہیں یا کسی بڑے ہوٹل وغیرہ میں کھاتے ہیں، اور آپ کا قصد و ارادہ یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمت عطا فرمائی مختلف قسم کی میں وہ کھا رہا ہوں کیونکہ اللہ نے مجھے نعمت عطا کی ہے، پیسے کی نعمت، تو پھر یہ ایسے مقامات پہ کھانا یا اچھے کھانے کھانا یہ شرعاً ممنوع بھی نہیں ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو چیز پیش کی جاتی تھی اچھے سے اچھا کھانا پیش کیا گیا اور آپ نے اس کو تناول فرمایا، تو اس لیے یہ ممنوع نہیں ہوتا۔ فضول جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ ڈش گھر میں بنائیں وہ استعمال ہو جائیں گی، لیکن آپ 6 ڈشیں بناتے ہیں جس میں سے 3 ضائع ہو جاتی ہیں، 3 کھائی جائیں گی اور 3 پھینک دی جائیں گی، تو یہ ہے اسراف، کیونکہ اس کے اندر فضول خرچی لازم ہے۔ اور اسراف میں پھر یہ صرف مال میں نہیں دیکھا جاتا، ہر چیز میں فضول خرچی کو دیکھا جائے گا شرعاً۔ یہ ضمناً بات عرض کر دیتا ہوں، مثال کے طور پر نگاہوں کی فضول خرچی، سماعت کی فضول خرچی، زبان کے استعمال کی فضول خرچی، اسی طریقے سے خیالات ذہن اور قلب کے استعمال کا فضول خرچ، آپ تھوڑا سا غور کریں تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں ان کا استعمال فضول خرچی میں اس وقت شامل ہوگا جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ان کو استعمال کیا جائے، تو اس سے منع فرمایا، کیونکہ آگے ارشاد فرمایا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کیونکہ فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ اس کی قباحت بیان کی کہ شیطان بھی اپنی توانائی بیکار ضائع کر رہا ہے، اس لیے کہ اگر وہ لوگوں کو بہکا کر انہیں جہنم کی طرف لے کر جا رہا ہے تو نہ اس کی آخرت کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، تو یہ پھر اسی طرح فضول خرچی کرنے والا بھی گویا کہ شیطان کا بھائی ہے کہ وہ اسی طریقے سے بغیر کسی اخروی یا دنیاوی فائدے کے اپنی توانائیاں یا اپنے مال اللہ کی نعمت کو خرچ کرتا ہے۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ یہ اشارہ فرما دیا اس طرف کہ ہمیں بروں کے اعمال کو نہیں اپنانا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کو شیطان کا بھائی قرار دیا فضول خرچی کرنے والوں کو، اور اس کے بعد فرمایا کہ شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، بڑا نافرمانی کرنے والا ہے، تو لہذا جب ناشکرا ہے، نافرمانی کرنے والا ہے، تو ایسے قبیح شخص کے قبیح افعال کو اپنانا یہ قطعاً جائز نہیں ہوگا۔ لہذا اس میں یہ ضابطہ اور اصول نکل آیا کہ بروں کی صحبت میں تو نہیں رہنا چاہیے، اور جس طرح برا بننا برا ہے اسی طرح برے کی عادات کا اختیار کرنا بھی برا ہے، ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن، آپ کے آداب، آپ کے طور اور طریقوں کو ہمیں سیکھنا چاہیے،
اور ان کو اپنا کے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونا چاہیے۔ شیطان کے طریقوں کو اپنایا، برے لوگوں کے، فساق و فجار کے طریقوں کو اپنانے میں کوئی بھلائی نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ذکر یہاں پر بھی ناپسندیدگی کے ساتھ کیا ہے۔ لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہوگا کہ ہمیں ہر اس اچھی عادت کو اپنانا چاہیے جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول بنائے، ہر اس بری عادت سے بچنا چاہیے جو اللہ کو ناپسند ہو، اور ان میں سے ایک عادت یہ بھی ہے کہ ہم بروں کی صفات کو اختیار کریں۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، اور اگر تو ان سے منہ پھیرے، کن سے منہ پھیرے؟ مطلب یہ جو پیچھے ذکر ہوا تھا قریبی رشتہ دار، مساکین، راستے کے جو مسافر وغیرہ ہیں، ان کے بارے میں فرمایا اگر تو ان سے منہ پھیرے، کیوں؟ اپنے رب کی رحمت کے انتظار میں جس کی تمہیں امید ہے، فَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا مَّيْسُورًا، تو ان سے کوئی پھر اچھی آسان سی بات کہو۔ مسئلہ یہ تھا کہ کچھ صحابی تھے جیسے مہجع، بلال، صہیب، سالم اور خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہم، یہ ایمان لے کر آئے، تو ان میں سے بعض پہلے بہت مالدار تھے، لیکن ہجرت کی بنا پر تمام مال ان کا چھن گیا، تو ان پہ تنگ دستی غالب ہوتی تھی، تو یہ اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر اپنی حاجت کا سوال کرتے۔ اس وقت جو مطلب مال وغیرہ موجود ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امداد فرمایا کرتے تھے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ یہ آتے تھے تو بظاہر کوئی مال آپ کے پاس موجود نہیں ہوتا تھا، تو ایسی صورت میں آپ منتظر ہوتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی غیب سے کوئی مطلب اسباب بنائے، کسی کو بھیج دے جو صدقہ وغیرہ لے کر آئے تو میں ان کی امداد کر دوں۔ اس کو اللہ نے بیان فرمایا کہ اور اگر آپ ان سے منہ پھیریں اپنے رب کی رحمت کے انتظار میں جس کی آپ کو امید ہے، یعنی نبی کریم جب کوئی آتا تھا سائل اور وہ سوال کرتا تھا، بظاہر کچھ موجود نہیں ہوتا تھا، تو آپ فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انتہائی پر امید ہو جاتے تھے کہ ضرور اللہ تعالیٰ ان کی امداد فرمائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا اگر بظاہر ایسا کوئی آپ کے پاس نہ ہو معاملہ اور آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید لگا کر بیٹھے ہوئے ہوں، فَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا مَّيْسُورًا، تو کم از کم ان سے کوئی ایسی بات کہیے جو بڑی آسان سی ہو، نرم سی ہو، ان کی دل جوئی کا سبب بن جائے۔ مثلا ٹھیک ہے تم بیٹھو میں تمہاری مدد کروں گا، یا انشاءاللہ جیسے ہی کچھ آیا تو تمہاری مدد کر دی جائے گی، یا ان سے وعدہ کر لیا جائے کہ ٹھیک ہے آئندہ تمہیں ضرور مال دیا جائے گا، جس سے ان کی دل جوئی ہو جائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی اس بات کو ناپسند فرماتا ہے کہ اگر ہمارے پاس کچھ موجود نہ ہو تو سائل کو صاف الفاظ میں منع کر دیا جائے، بلکہ اسے تھوڑی سی امید میں رکھنا اور مطلب اس انداز سے جواب دینا کہ اس کی دل آزاری نہ ہو، یہ بہتر ہوتا ہے۔ ہاں اگر بعض اوقات حکمت اسی میں پوشیدہ ہو، جیسے مثال کے طور پہ کوئی شخص بہت زیادہ کوئی عالم دین ہے، بہت زیادہ دینی کام میں مصروف ہے، اور اب اگر وہ کسی سائل کی مدد نہیں کر سکتا، جواب میں اگر وہ امید بھری بات کہتا ہے تو وہ سائل بار بار اس کو فون کرتا ہے یا 10 اور کو بتا دیتا ہے کہ بھئی وہ تو مجھ سے وعدہ کر چکے ہیں، تم بھی ان سے کہو، اور اس طرح اس کی دینی مصروفیات میں خلل پیدا ہو، اور اس صورت میں وہ صاف منع کر دے گا دیکھیں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں آپ کو کوئی مدد نہیں کر سکتا ہوں، آپ کسی اور سے امداد طلب کریں، تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ لیکن حتی الامکان کوشش یہی کرنی چاہیے، عام آدمی کے لیے تو یہ حکم ہوگا کہ وہ اس انداز سے سامنے والے کو منع کرے کہ اس کی دل آزاری بھی نہ ہو، وہ دل اس کا چھوٹا نہ ہو، اور وہ آپ سے خوش ہو کر ہی واپس جائے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعتدال اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا اور اس کو مثال سے سمجھایا ہے۔ اعتدال کا مطلب خرچ میں اعتدال۔ اللہ تعالیٰ یہ بات محبوب نہیں رکھتا کہ پورا مال ہی ایک دم خرچ کر کے اور آدمی ہاتھ پھیلاتا ہوا نظر آئے، نہ اس بات کو محبوب رکھتا ہے کہ اتنا کنجوس اور بخیل ہو جائے کہ اپنی جیب سے بوقت ضرورت بھی پیسہ نہ نکالے، بلکہ اللہ تعالیٰ اعتدال کو محبوب رکھتا ہے۔ اس پر ہم مزید کلام کریں گے انشاءاللہ، اور بعض روایات جن پر اعتراض ہو سکتا ہے اس کا جواب دیں گے، لیکن پہلے اس آیت کو آپ سماعت فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اور اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا مت رکھو، یعنی جب بس یوں باندھ لے تو جب یہ ہاتھ بندھا ہوا ہے تو پھر خرچ کے لیے نیچے کیسے آئے گا؟ مراد ہے کہ بخل اور کنجوسی نہ کرو، ایسا نہ ہو جائے گردن کے ساتھ گویا کہ تمہارا ہاتھ بندھ گیا کہ نیچے جیب تک پہنچتا ہی نہیں ہے۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ اسے پورا کھول دو، فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، تو پھر تم اس طرح بیٹھ جاؤ جیسے کسی نے ملامت کی ہو یا تم تھک چکے ہو، یعنی ایسا بھی نہ ہو کہ پورا کا پورا خرچ کر کے بعد میں سر پکڑ کے بیٹھ جاؤ کہ ارے یار کچھ اپنے لیے رکھ لیتا تو اچھا تھا،
کل کام آتا تو کتنا اچھا تھا، تو سارا میں نے خرچ کر دیا، اب آگے کیا ہوگا؟ تو ان اندیشوں میں گرفتار ہونے کے بجائے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بعد اپنے آپ کو ملامت کرنے سے بہتر یہ ہے کہ اعتدال کے ساتھ پیسہ خرچ کیا جائے۔ دونوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند فرمایا کہ نہ تو بالکل بخیل بن جاؤ اور نہ بہت زیادہ خرچ کرو۔ یہ عمومی حکم کے اعتبار سے ہے، خواص کا حکم اس سے بالکل جدا گانا ہوتا ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خرچ کیا کرتے تھے اور اپنے پاس بظاہر کوئی مال نہیں رکھتے تھے، اگرچہ اپنے ازواج مطہرات کے لیے ضرور آپ جمع کر کے رکھا کرتے تھے۔ یہ بخاری کی روایت ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب مال غنیمت آتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے لیے 1 سال کا غلہ جمع کر دیا کرتے تھے، سٹاک کر لیا کرتے تھے۔ 1 سال کا غلہ یہ ازواج کے لیے تھا، کیونکہ گھر والوں کے حقوق آپ پر لازم تھے، لیکن خود جب اپنی ذات کا معاملہ آتا تھا تو نبی کریم کچھ اپنے پاس نہیں رکھا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک یہودیہ اور ایک مسلمان عورت کا آپس میں کوئی بحث ہوئی، تو یہودیہ نے کہا کہ ہمارے موسیٰ علیہ السلام ایسے تھے کہ وہ بہت زیادہ سخی تھے اور کوئی چیز اپنے پاس نہیں رکھتے تھے، جو آ کے کچھ مانگتا وہ دے دیا کرتے تھے۔ تو مسلمان عورت نے کہا کہ تمام نبی ہمارے سر آنکھوں پر، اور موسیٰ علیہ السلام کے فضائل و کمالات کا بالکل انکار مقصود نہیں، لیکن ہر فضیلت و کمال میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔ یہودن نے کہا ٹھیک ہے، اس کو کوئی ثبوت پیش کرو۔ اس عورت نے کہا چلو دیکھتے ہیں۔ اس نے اپنی بچی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا کہ کچھ لے کر آئے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارکہ میں تھے اور آپ کے بدن اطہر پر صرف ایک تہبند تھا اور ایک قمیص تھی، اور بظاہر کوئی مال نہیں تھا۔ اب وہ بچی نے آ کے سوال کیا جی ہماری امداد فرمائے، ہمیں ضرورت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وہی قمیض مبارکہ اتار کر اور وہ پردے کے پیچھے سے بچی کو دے دی، وہ لے کے چلی گئی۔ اب اس طرف صحابہ کرام نماز کا انتظار کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائیں تو پھر جماعت قائم ہو۔ نبی کریم نہیں آئے حتیٰ کہ صحابہ نے جماعت ادا کی، اور پھر جب تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس قمیص مبارکہ کے علاوہ اور کوئی اوپر کپڑا نہیں تھا کہ اس کو پہن کر آپ نماز کے لیے باہر تشریف لاتے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ ہمارے نبی کریم کا اپنا ایک فعل ہے، اپنا ایک عمل ہے کہ آپ بالکل تمام کو تمام خرچ کر دیا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ نے یہ روایت سنی ہوگی، بڑی مشہور روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے لیے چندہ طلب فرمایا، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اس دن میں نے ارادہ کر لیا کہ ہر دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مجھ سے آگے بڑھ جاتے ہیں، آج ضرور میں ان سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ لہٰذا کہتے ہیں میں گھر گیا اور بہت سا مال لے آیا، دیگر صحابہ کرام بھی مال لے کر آئے۔ جب سب جمع ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت فرمایا کہ اے عمر تم ہمارے لیے کیا لے کر آئے؟ تو میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کا آدھا مال لے آیا ہوں۔ فرمایا گھر میں کیا چھوڑا؟ تو عرض کی کہ رسول اللہ آدھا گھر میں چھوڑ کر آیا ہوں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ اے صدیق آپ بتائیے آپ ہمارے لیے کیا لے کر آئے؟ تو عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کا سارا مال لے آیا ہوں۔ فرمایا اپنے گھر کے لیے کیا چھوڑا؟ عرض کی کہ گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کا ذکر ہی کافی ہے۔ ایک روایت کے مطابق اللہ اور اس کا ذکر ہی کافی ہے، یا اللہ اس کا رسول ہی کافی ہے، الفاظ مختلف روایات میں آئے۔ تو یہ خواص کا معاملہ ہے کہ پورا مال خرچ کر کے اگلے دن کی بالکل پرواہ نہ کرنا، لیکن ہر ایک اتنی زیادہ اعلیٰ درجے کی سخاوت کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ہمارے نفوس کمزور ہیں، ہمارا باطن کمزور ہے، ہمارا یقین اتنا کامل نہیں ہے جتنا ان صحابہ کرام کا تھا۔ وہ اگر خرچ کر بھی دیا کرتے تھے تو اتنا یقین کامل ہوتا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ ایک چڑیا کو نہیں مار رہا جو روزانہ گھر سے نکلتی ہے، شام کو بھرے پیٹ کے ساتھ آتی ہے اور کبھی اپنے گھونسلے میں ایک دانہ بھی جمع نہیں رکھتی ہے، اور روزانہ اللہ تعالیٰ اس کو کھلا رہا ہے تو ہمیں کیوں نہیں کھلائے گا؟ لہذا وہ کل کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ لیکن ہمارا یقین اتنا کامل نہیں ہے۔ ہم اگر کبھی پیسہ ہماری جیب میں نہیں ہوتا یا تھوڑا کم بھی ہوتا ہے تو آنے والے وقت کی مشکلات کو یاد کر کے ہزار ہا قسم کے وساوس میں گرفتار ہو کے اللہ کی بارگاہ میں شکوہ شکایت شروع کر دیتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا یقین کامل نہیں ہے، ہمیں ابھی اللہ پہ کامل بھروسہ نہیں ہے۔ تو جو ضعف یقین رکھتا ہو، جس کا ایمان اس حد تک کامل نہ ہو، اس کے لیے حکم یہی بیان ہوا کہ نہ تو پورا خرچ کر دو اور نہ بہت زیادہ روک کر رکھو، بلکہ اعتدال کے ساتھ اپنا معاملہ کرو، اور ہمیں اسی کو اختیار کرنا چاہیے۔ عام لوگوں کے لیے یہی حکم ہوتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر،
بے شک تیرا رب جسے چاہتا ہے رزق میں کشادگی دے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اس کے لیے رزق میں تنگی کر دیتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ رزق میں کشادگی اور تنگی یہ من جانب اللہ ہوتی ہے، اگرچہ دنیا میں کئی اور چیزوں اسباب بن جاتے ہیں، لیکن حقیقتاً فاعل حقیقی ہمارے رب کی ذات ہے۔ جس کو چاہتا ہے وسعت رزق کر دیتا، اس کے لیے رزق کو وسیع کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ لہٰذا یہ اس کی طرف سے کبھی وہ دے کر آزماتا ہے، کبھی چھین کر آزماتا ہے، کبھی وسعت دے کر آزماتا ہے، کبھی تنگی دے کر امتحان میں مبتلا کر دیتا ہے۔ لہٰذا ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ اگر کچھ آ رہا ہے وہ بھی اللہ کا کرم، کچھ نہیں آ رہا وہ بھی اللہ کی آزمائش، دونوں پہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، بے شک وہ اپنے بندوں کو خوب جانتا دیکھتا ہے، خوب جانتا ہے اور دیکھتا ہے۔ بڑی نفیس بات بیان فرمائی کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں رزق میں وسعت عطا فرما رہا ہے اور کسی کو تنگی میں مبتلا کر رہا ہے تو معاذ اللہ یہ غفلت کی وجہ سے نہیں ہے، بھولنے کی وجہ سے نہیں ہے، اس کی طرف سے عدم توجہی کا شکار ہونے کی بنا پر نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھتا بھی ہے اور ان کی ہر چیز سے خبردار ہے۔ یقینی سی بات ہے کہ پھر آزمائشی طور پر امتحاناً اللہ تعالیٰ کسی نعمت کی کمی میں مبتلا کرتا ہے۔ لہذا اس سے ہمارے وہ بھائی اور بہن درس حاصل کریں جو رزق کی کمی میں یا تنگ دستی میں مبتلا ہو کر بعض اوقات معاذ اللہ اس قسم کے جملے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو لگتا ہے ہمیں بھول ہی گیا ہے، لگتا ہے معاذ اللہ تعالیٰ نے تو مصیبتوں کے لیے ہمارا گھر ہی دیکھ لیا ہے۔ یہ اس طرح کے کلمات کفر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض ہیں اور اللہ کے کسی فعل پر اعتراض کرنا یہ کفر ہوتا ہے۔ لہذا فقہاء نے اس قسم کے جملوں کو کفر قرار دیا ہے، اس پر ہمیں توبہ کرنی چاہیے، تجدید ایمان کرنا چاہیے، اور اگر ہم شادی شدہ ہیں تو تجدید نکاح بھی ہونا چاہیے، انہیں دوبارہ ایمان لا کر پھر دوبارہ نکاح کرنا چاہیے، یہ ضروری ہے۔ آگے شاد فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر کی وجہ سے قتل نہ کرو۔ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم انہیں بھی رزق عطا کریں گے اور تمہیں بھی دیں گے۔ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، بے شک ان کا قتل بڑی خطا ہے۔ تو پہلے دور میں ایسا ہوتا رہا، زمانہ جاہلیت میں تو حقیقی طور پہ ایسا ہوتا تھا کہ اپنی اولاد کو تنگ دستی کے خوف کی بنا پر قتل کر دیا جاتا تھا، خصوصاً بچیوں کو، کہ ان کی بھی شادی ہوگی، ان کا مال بھی دینا پڑے گا، کیسے دیں گے، کس طرح ہوگا، تو قتل کر دیا کرتے تھے۔ آج کے دور میں اگرچہ عملی طور پر یہ قتل کا منظر آپ کو نظر نہیں آئے گا، لیکن زبان سے اعتراضات یا وساوس کا اظہار آپ ضرور دیکھیں گے کہ اگر اولاد زیادہ ہے تو بولتے ہیں ابھی کیسے کھلائیں گے، کیسے پلائیں گے، ان کا گزارا، کہ ہمارا گزارا کیسے ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر بیان فرما دیا کہ رزق کا معاملہ اللہ کے دست قدرت میں ہے، اس معاملے میں تشویش میں مبتلا ہونے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اس پر انشاءاللہ ہم اگلے روز بھی کلام کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورہ بنی اسرائیل کی تقریباً 31 آیات کی تفسیر ہو چکی ہے۔ 31ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اپنی اولاد کو تنگ دستی کے خوف کی بنا پر قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق عطا کریں گے اور تمہیں بھی رزق عطا کریں گے، بے شک ان کا قتل ایک بہت بڑی خطا ہے۔ اس بارے میں ہمارا کلام چل رہا تھا کہ زمانہ جاہلیت میں تو عملی طور پر یہ بات ہوتی تھی کہ وہ بچوں کو قتل کر کے دفنا دیا کرتے تھے، صرف اس خوف کی بنا پر کہ کہاں سے کھلائیں گے، کہاں سے پلائیں گے، بڑے ہو کے کیا ان کے ساتھ معاملات ہوں گے۔ آج کے دور میں اگرچہ ایسا نہیں ہوتا، لیکن آگے چل کر بچوں کے کھانے پینے کا خوف بہرحال دامن گیر ہوتا ہے۔ تو اسی لیے بعض اوقات اب بعض لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں، یا آپ نے بھی دیکھا ہوگا معاشرے میں اسقاط حمل کے مسائل ہوتے ہیں۔ عورت پریگننٹ ہوئی، اب بولتے ہیں کہ جی اگر بچہ پیدا ہوگا ہم کہاں سے کھلائیں گے، کہاں سے پلائیں گے، پہلے 2-3 بچے ہیں تو کیسے گزارا ہوگا اگر بالفرض، اور پھر یہ پوچھتے ہیں کہ کیا اس صورت میں ابارشن وغیرہ جائز ہے یا نہیں۔
تو اگر اسی طرح مطلب خوف ہو صرف تنگ دستی وغیرہ کا، تو چاہے 4 ماہ سے پہلے بچے کو ضائع کروایا جائے، چاہے 4 ماہ کے بعد، دونوں صورتیں ناجائز ہیں، کیونکہ بچہ ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ ان سے آپ پوچھئے جن کے ہاں 2 سال 3 4 بلکہ 10 یا 15 سال گزر گئے اور اولاد نہیں ہوتی ہے، وہ تڑپتے ہیں، ترستے ہیں، دوسروں کی اولاد کو دیکھ کر ان کے دل میں غم پیدا ہوتا ہے۔ اگر کوئی ماں اپنے بچے کو چوم رہی ہے، پیار کر رہی ہے، سینے سے لگا رہی ہے، باپ انہیں کندھے پہ اٹھا رہا ہے، ان سے کھیل رہا ہے، تو ان کی دل آزاری ہوتی ہے اور ان کے دل میں ایک مطلب کسک سی پیدا ہوتی ہے، بہت مطلب غم پیدا ہوتا ہے کہ کاش ہماری بھی اولاد ہوتی تو ہم بھی اس کے ساتھ ایسا کرتے، اور جن کے اولاد ہے وہ ان پر اتنی توجہ نہیں کرتے ہیں۔ تو بہرحال اگر رزق کے خوف کی بنا پر معاذ اللہ یہ عمل کروایا جائے گا تو یہ شرعاً حرام رہے گا، اور رزق کا خوف نہیں ہے ویسی بھی ختم کرانا تو اللہ کی ایک نعمت کو ختم کرنا ہے، اور اللہ کی نعمت سے کفران نعمت کرنا، ناشکرہ پن کرنا یہ ممنوع ہوتا ہے۔ اور اگر 4 ماہ سے پہلے کا بچہ ہے اور کسی صحیح ضرورت کی وجہ سے اسقاط حمل کیا جائے، رزق وغیرہ کا معاملہ نہ ہو، بلکہ مثلا پہلے چھوٹا بچہ ہے اس کی نشو و نما کا مسئلہ ہے، اگر یہ دوسرا بچہ ہوگا تو دونوں کے نشو و نما پہ برا اثر پڑے گا، یا پہلے بچے ہیں ان کی تربیت ٹھیک نہیں ہو پا رہی اور پھر مطلب یہ کہ عورت پریگننٹ ہو گئی ہے، تو یہ صورت ایسی ہو سکتی ہے کہ اس میں 4 ماہ سے پہلے آدمی معاملہ ختم کروا سکتا ہے۔ لیکن 4 ماہ کے اندر بچے میں روح ڈال دی جاتی ہے، چوتھا مہینہ جب ہوتا ہے تو بچے میں روح ڈال دی جاتی ہے، باقاعدہ ایک فرشتہ آ کے اس پہ روح اللہ کے حکم سے پھونک دیتا ہے۔ اس کے بعد اگر قتل کریں گے، مطلب اس کو ختم کروائیں گے، تو شدید حاجت شرعیہ کے وقت ہی جائز ہو سکتا ہے۔ مثلا ڈاکٹر نے کہا کہ اگر یہ بچہ پیدا ہوا، چاہے آپریشن سے ہو چاہے بغیر آپریشن کے، عورت کی جان کو شدید قسم کا خطرہ ہے، تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ عورت کی جان بچانے کے لیے وہ معاملہ کر لیا جائے، ورنہ عام جو صورتحال ہوتی ہیں 4 ماہ کے بعد بچے کو ضائع کروانے کا بالکل مطلب ایسا ہے، بزرگوں نے فرمایا جیسے اس کو قتل کر دینا، انسان کے قتل کی مثل ہے، اگرچہ اس پہ قصاص نہیں ہوتا لیکن بہرحال یہ بہت گناہ ہوتا ہے۔ 4 ماہ سے پہلے صحیح ضرورت کی بنا پر ایسا ممکن ہے، تو یہ اسقاط حمل بلا ضرورت اگر کریں گے وہ بھی اس میں اس کے تحت آ سکتا ہے، یعنی اگر صرف تنگ دستی کے خوف کی بنا پر ایبارشن وغیرہ کرایا تو یہ شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ اور اللہ نے پہلے آگے بیان فرما دیا کہ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، بے شک اس اولاد کا قتل جو ہے یہ بہت بڑی خطا ہے، بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اور زنا کے قریب مت جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ زنا سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کوئی اجنبیہ عورت جس سے نہ وہ زوجہ ہو، نہ وہ شرعاً کنیز جس کو لونڈی کہا جاتا ہے ایسا بھی نہ ہو، اور اس سے انسان پھر مطلب قربت کرے اور باقاعدہ دخول ہو، تو اس کو زنا سے تعبیر کرتے ہیں، چاہے مطلب ڈسچارجنگ ہو یا نہ ہو، صرف دخول سے ہی انسان کا یہ زنا متحقق ہو جائے گا، یہ ہے زنا کی شرعاً تعریف، لہٰذا اس کے اوپر ہی حد جاری ہوتی ہے، اور یہ بڑا قبیح فعل ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس سے منع فرمایا، اور اسی پر قیاس کر کے اس سے تعلق رکھنے والے جتنے برے افعال ہیں ان سب کو منع کیا گیا، کہ کیونکہ اس میں بے حیائی کی بات ہے، فحش بات ہے، لہٰذا اس کو منع کر دیا گیا۔ اس سے ہمیں بچنے کی ہر ایک کو مطلب دور ہی رہنا چاہیے، توبہ کر کے ہی رہنا چاہیے، اور بعض لوگ اس کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں، وہ ایسے مقامات پر جاتے ہیں، باقاعدہ پیسے بھی خرچ کرتے ہیں اور پھر وہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں، یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اگر حلال سمجھ کے کیا جائے تو کفر ہے، اس عادت کو چھوڑنا چاہیے، بری عادت ہے، گندی عادت ہے، اس سے صحت کو بھی نقصان ہوتا ہے، آدمی اپنے دیگر حقوق سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، مثلا زوجہ ہے تو اس کا صحیح طرح پھر حق ادا نہیں کر پاتا، اور بہت سارے امور ایسے ہوتے ہیں، بیماریاں وغیرہ لگ جاتی ہیں، بہت مسائل پیدا ہوتے ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کو جب حرام قرار دیا تو یقیناً اس میں ہزارہا شرعی قباحتیں ہوں گی، جس کی بنا پر ان گناہوں سے بچنا لازم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو برا راستہ قرار دیا اور بے حیائی کا کام ارشاد فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی قابل توجہ ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، کان بھی زنا کرتے ہیں، زبان بھی زنا کرتی ہے، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں۔ تو یہ ہاتھ کان وغیرہ کا زنا کیا ہے؟ آنکھ کا زنا بدنگاہی ہے، کان کا زنا بری باتوں کو، گناہوں والی باتوں کو سننا ہے،
جیسے گانے باجے سننا یا مطلب غیبت کسی کے سننا، چغلی سننا، کان لگا کر کسی کے راز سننا تاکہ ہم آگے بتا دیں، اس طرح فحش کلامی کرنا یا دل میں گندے خیالات کو لے کر آنا، یہ دل کا زنا ہے۔ ہاتھوں سے جو بھی گناہ ہوتے ہیں اس کو ہاتھوں کو زنا قرار دیا گیا ہے، لہٰذا اگر ہم اس کا عام معنی رکھیں تو ہر قسم کے زنا سے دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن یہاں پہ خاص وہی زنا مراد ہے جو میں نے آپ کو تعریف عرض کی ہے، لہٰذا ہر قسم کی بہرحال ایک مومن کو ہر قسم کے زنا سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی جان کو قتل نہ کرو جس کو اللہ تبارک و تعالی نے محترم بنایا ہو سوائے حق کے، یعنی ناحق قتل نہ کرو، ہاں اگر حق ہے تو پھر تم قتل کر سکتے ہو۔ جیسے مثال کے طور پر خدا نخواستہ کو شادی شدہ شخص زنا کا مرتکب ہوا اور حکومت اسلامیہ نے اس کے رجم کا حکم دے دیا، تو ایسی صورت میں حکم ہے کہ اس کو پتھر مار مار کے سنسار کر کے ہلاک کر دیا جائے۔ تو اب ایسی صورت میں بھی یہ بظاہر قتل کی سی صورت لگتی ہے لیکن بالکل جائز ہے۔ اسی طرح اگر کوئی چوری کر رہا ہے، ڈاکہ ڈال رہا ہے، تو عین چوری یا ڈاکے کے وقت اگر کوئی قتل کر دیتا ہے اس کو اپنے دفاع کرتے ہوئے، مال کی حفاظت کرتے ہوئے، تو یہ قتل بھی حق کہلاتا ہے، یہ ناحق قتل نہیں ہے، جائز ہے اور اس پہ کوئی گرفت نہیں ہوتی ہے۔ لیکن خدا نخواستہ میں نہیں عرض کر رہا ہوں کہ آپ ضرور ماریں، حتی الامکان کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جان کو مارے بغیر ہی کام چل جائے تو بہت اچھا ہے، مال چلا جائے تھوڑا بہت کوئی بات نہیں، جان نہ آپ کی جانی چاہیے نہ دوسرے کی جانی جائے تو بہتر ہے۔ ایک شرعی حکم بیان کرنا مقصود ہے کہ بہرحال اگر بوقت چوری، عین چوری کے وقت، عین ڈاکے کے وقت اگر کوئی مالک جو مال کا مالک ہے اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے یا مال کی حفاظت کرتے ہوئے ان کو مار دیتا ہے تو اس کو شرعاً حق حاصل ہے، اس پر کوئی گرفت نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جو مطلب لوگ پھانسی چڑھانے پر مقرر ہیں یا مطلب وہ زہر دے کے مارتے ہیں یا بجلی کا جھٹکا دے کر مارتے ہیں یا شوٹ کر دیا جاتا ہے، کر دیتے ہیں، ان کو مقرر اسی لیے کیا گیا ہے تو ان کے لیے بھی قتل کرنا جائز ہے، کیونکہ وہ تو گورنمنٹ کے حکم کو پورا کر رہے ہیں، ناحق کسی جان کو قتل نہیں کر رہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، اور تم کسی جان کو، ایسی جان کو قتل نہ کرو جس کو اللہ تعالیٰ نے محترم بنایا، یعنی اس کے خون بہانا حرام قرار دیا ہو، الا بالحق، سوائے حق کے۔ حق پر اگر آپ کو اجازت ہے شریعت کی طرف سے تو مار سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ اسی میں ایک چیز یہ بھی آتی ہے کہ قصاص جو ہے کہ کسی نے آپ کے کسی رشتہ دار کو جان بوجھ کر کسی آلۂ قتل سے قتل کر دیا ہو، جس کو قتل عمد کہتے ہیں، اور قتل کا ارادہ بھی شامل تھا اس کا، اس کو قتل عمد کہتے ہیں، اس میں قصاص ہوتا ہے، جان کے بدلے جان۔ اب اگر مطلب جو مقتول کے ورثاء ہیں اگر وہ قصاص طلب کرتے ہیں اور قاتل کو قتل کرنا چاہتے ہیں تو یہ بالکل حق قتل کر رہے ہیں، اس کو مار سکتے ہیں۔ ومن قتل مظلوما، اور جو ناحق مارا جائے، فقط جعلنا لولیہ سلطانا، تو بے شک ہم نے اس کے ولی کے لیے سلطان بنایا، یعنی سلطان مانے قابو، ہم نے اس کے ولی کو قابو عطا فرما دیا ہے۔ تو ولی سے مراد یہی ہوتے ہیں کہ مطلب اگر باپ کو قتل کیا تو بیٹا قریب ترین ولی ہوتا ہے، یہ بدلہ لے سکتا ہے، اس طرح بیٹے کو مارا تو باپ بدلہ لے سکتا ہے، یعنی قاتل کو یہ قصاصاً مار سکتا ہے۔ فلا یسرف فی القتل، پس قتل میں حد سے نہ بڑھے، یعنی جو ولی ہے اسے حکم یہ ہے کہ وہ قتل میں حد سے نہ بڑھے۔ حد سے بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پہ بیٹے کو مارا، ایک ہی بیٹا مرا ہے، تو جو قاتل ہوگا اسے بھی ایک ہی جان کو اس کے بدلے میں مارا جائے گا۔ زمانے جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ اگر کوئی ہمارے ایک کو مارے گا ہم اس کے 10 کو ماریں گے، جیسے آج کل بھی ہمارے ہاں یہ فخراً کہا جاتا ہے کہ ارے جی اس نے تو ہمارے خاندان کے ایک کو مارا، ہم نے جواب میں 4 لٹا دیے، تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں، یہ اس حکم کے خلاف ہے۔ فلا یسرف فی القتل، تو پس وہ ولی جو ہے وہ قتل میں حد سے نہ بڑھے، اسراف سے کام نہ لے، تو یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اگر خدا نخواستہ ایک کے بدلے میں آپ نے 10 مارے، دنیا میں تو واہ ہو جائے گی، دنیا میں تو شاید تھوڑی سی نفسانی تسکین آپ کو حاصل ہو جائے گی کہ ایک بڑا پن آپ کو محسوس ہوگا، یا لوگ کہیں گے واہ جی واہ، بڑے جی آپ نے خاندان کا نام روشن کر دیا، لیکن آخرت میں کیا ہوگا؟ یہ آخرت میں اللہ تعالیٰ آگے بیان فرما رہا ہے کہ پھر بروز قیامت اس کے ساتھ برا حال ہو سکتا ہے۔ انہ کان منصوراً، تو بے شک جس کو اس طرح پھر زیادہ آپ نے قتل کیا، انہ کان منصوراً، تو ضرور اس کی مدد ہونی ہے،
یعنی میدان معاشر میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ دلوائے گا، جتنے آپ نے زیادہ مارے تھے وہ آپ کے گریبان پکڑ لیں گے، اور بروز قیامت ان کی مدد ہونی ہے، اللہ نے کو فرما دیا تو ضرور ان کی مدد کی جائے گی، اور وہاں پہ انسان پھنس جائے گا۔ تو دنیاوی تھوڑی سی واہ واہ کے لیے، تھوڑی سی عزت کے لیے، تھوڑی سی ناک اونچی کرنے کے لیے، تھوڑا سا خاندانی جھوٹا وقار اوپر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو معمولی اور نظر انداز سمجھ کر ان کو معمولی سمجھ کر انہیں نظر انداز کر دینا، ان کی پرواہ نہ کرنا، یہ ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہوا تو جہنم میں برسوں آپ کو رلائے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اس برے فعل میں مبتلا نہ کرے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی محفوظ کرے، آپ کو بھی محفوظ رکھے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور تم یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس راستے کے ساتھ جو سب سے بہتر ہو۔ یعنی اگر کوئی یتیم آپ کی کفالت میں ہے تو اس کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس راستے سے جو سب سے بہتر ہو۔ مطلب کہنے کا کیا ہے؟ پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ یتیم وہ نابالغ بچہ ہوتا ہے جس کا باپ فوت ہو جائے۔ بعض اوقات ہم بالغ کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ کسی کے بالغ مثلا لڑکی ہے 15 سال سے بڑی ہے، لڑکا 15 سال سے بڑا ہے، والد صاحب فوت ہو گئے، ہم کہتے ہیں جی بچہ یتیم ہو گیا۔ یہ حقیقتاً یتیم نہیں ہے، شرعاً یتیم کہتے ہیں اس نابالغ کو جس کا باپ فوت ہو جائے، وہ ہے یتیم۔ تو اگر کسی کی کفالت میں یتیم ہے اور ان کے پاس مال ہے، جیسے مثال کے طور پہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بھائی کا انتقال ہو گیا، بچے چھوٹے ہیں، بھائی کی وراثت میں سے حصہ بچوں کے ملا، لاکھوں روپے ان کو بچوں کو آ گئے، تو اب یہ ان کا بچوں کا مال ہے، تو اللہ نے فرمایا اس مال کے قریب مت جاؤ مگر ایسے راستے سے جو سب سے اچھا ہو۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اس مال کو بچوں کے کسی جگہ انویسٹ کر کے، جو جائز جگہ ہو، وہاں سے جو پروفٹ آئے گا ان بچوں کے لیے جمع کرتا رہوں گا تو یہ بچے مستقبل میں اچھے سیف ہو جائیں گے اور ان کا مال بڑھتا رہے گا، ایسے پڑا رہا تو اتنے ہی مقدار میں رہے گا، تو اس نیت کے ساتھ کہ ان کے مال میں اضافہ ہو، ترقی ہو، اگر کوئی شخص اس میں تصرف کرتا ہے یہ صحیح ہے۔ اور اگر کھانے کی نیت ہو کہ چلو جی یتیم بچے ہیں، کون ان کا پیچھے، اب کون مجھے پکڑنے والا ہے، اور مال دبا لیا، کھا لیا، پلاٹ اپنے نام کروا لیا، دکان اپنے نام کروا لی، تو یہاں تو یہ ہو جائے گا۔ میدان محشر میں کیا ہوگا؟ وہاں پر شدید رسوائی ہے، اور یہی بچے اسی رشتہ دار کا گریبان پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں لے کر جائیں گے۔ وہاں ان کا وہ بھائی بھی ہوگا، وہ چچا بھی ہوگا جس کے بچوں کا مال کھایا، اور وہ آپ کو غضبناک نگاہوں سے دیکھ رہا ہوگا، اور گویا کہ زبان حال سے یوں کہہ رہا ہوگا کہ ان بچوں کو میں نے تمہاری حفاظت میں چھوڑا، تم انسان کے بجائے بھیڑیے بن گئے، اور تم نے میرے بچوں کو بالکل نوچ کھسوٹ کے کھا لیا، اب اللہ کی بارگاہ میں اس کا بدلہ دو۔ تو وہاں پہ بدلہ دینا پڑے گا، اور یقینی سی بات ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اگر حساب و کتاب ہو گیا تو پھر وہاں بچنا بہت مشکل ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، الا سوائے بِالَّتِی ہِیَ احسن، سوائے اس راستے کے جو سب سے اچھا ہو، حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائیں، یعنی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں، اس کے بعد مال ان کے حوالے کر دو، اس وقت تک تمہیں مال کی حفاظت کرنی چاہیے، اور احسن طریقے سے اس مال کو بچوں کے لیے جمع رکھیں، یا اس کو اس طرح استعمال کریں کہ بچوں کے لیے فائدہ ہو۔ اور بلوغت کی عمر آپ کو بارہا ہم نے بتائی کہ بچی میں 9 سے 15 سال اور لڑکے میں 12 سے 15 سال کے درمیان، اگر کبھی بھی احتلام ہو جاتا ہے یا بچی کو حیض آ جاتا ہے تو بالغ ہو جائیں گے، یا دیگر کوئی آثار بلوغت نمایاں ہوئے تو ان کو بالغ کہا جائے گا، اور اگر 15 سال تک ایسا کوئی معاملہ نظر نہیں آتا تو 15 سال کے بعد انہیں بالغ ہونے کا حکم دے دیا جائے گا۔ یہ صاحبین کے قول کے مطابق ہے، ورنہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک بلوغت کی عمر 18 سال ہے، یعنی آخری عمر۔ صاحبین یعنی آپ کے شاگرد فرماتے ہیں 15 سال، اور فتویٰ اسی قول پر ہے 15 سال کے بعد بلوغت کا حکم دیا جاتا ہے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور تم وعدے پورے کرو، اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، بے شک وعدے کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ وعدہ چاہے آپ اللہ تعالیٰ سے کریں چاہے لوگوں سے وعدہ کریں، دونوں اس میں شامل ہوں گے۔ اگر ہم نے اللہ سے وعدہ کیا یعنی قسم کھائی ہے، بعض اوقات ہم قسم کھاتے ہیں، یہ بھی ایک اللہ سے وعدہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم ویسے ہی وعدہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، اللہ تعالیٰ میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ یہ بات نہیں بولوں گا، اور پھر ہم اس کو کر بیٹھیں تو یہ غلط ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کو پورا کرنے کا حکم دیا، اسی طرح ہم لوگوں سے وعدہ کر بیٹھتے ہیں۔ وعدے کا مطلب اقرار ہوتا ہے کہ بالکل مطلب قلب بھی اس پر مطمئن ہو، اس کے مطابق مطلب اقرار پر بالکل راضی ہو، اور پھر ہم آئندہ مستقبل میں کسی کام کے ارادے کا اظہار اپنی زبان سے کرتے ہیں، اور دل بالکل اس کو پورا کرنے میں تذبذب یا شک و شبہ کا شکار نہ ہو تو یہ وعدہ کہلاتا ہے۔ اور اگر دل ساتھ نہیں دے رہا، صرف زبان سے اقرار